رائزنگ پاکستان میں اکثر مہمان ایسے ایسے پائے کہ مایاناز میوزک کی دنیا کے میڈیا کی دنیا کے آتے ہیں، اور جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے گولڈن دور میں انہوں نے کس سے کب کہاں کیسے کیا سیکھا، تو ایسے میں کچھ نام اکثر آپ ہمارے شو میں سنتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہے فرخ بشیر۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا فرخ صاحب ہوا کرتے تھے، فرخ بشیر صاحب سے سنا تو آپ سوچتے ہوں گے ہاں بھائی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ادارے کو بنایا، اس ادارے نے انہیں بنایا، پاؤں پاؤں چلنا سکھایا، اور ایسے لازوال ایسے یادگار پروڈکشنز دے دی کہ وہ اب بھی اسکرین پہ چلیں تو آپ رک جاتے ہیں۔ خاص طور پہ فاروق صاحب نے تو میوزک کے حوالے سے جو ان کا ٹیلی ویژن کی اسکرین کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے، میرا خیال ہے وہ بے حد قابل ستائش ہے، اور شاید اسی کنٹریبیوشن کی وجہ سے ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ملا۔ خود نہ صرف یہ کہ وہ ایک مایاناز ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر ڈائریکٹر رہے، بٹ خاص طور پر ستار ایز این انسٹرومنٹ اس کو بجانے کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا نام پاکستان کی لیڈنگ ستارسٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ایسی خوبصورت مزیدار شخصیت کہ مسکراہٹ میں آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ ایک نشست میں یا ان کے ساتھ ایک پروگرام کرنے سے کیا کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں۔ میرے لیے خوش بختی رائزنگ پاکستان اور پی ٹی وی کے لیے کہ ہمارے فارمر ڈائریکٹر پروگرامز اور اس پی ٹی وی لاہور سینٹر کے سے میرا خیال ہے سال ہر سال کا ان کا رشتہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ محترم فاروق بشیر صاحب، فاروق صاحب آداب، السلام علیکم۔ السلام علیکم، تھینک یو بہت فار یور کائنڈ ورڈز۔ کچھ زیادہ ہی آپ نے کر دی ہے تعریف میری، اب ایڈٹ کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ لیکن یہ ہے کہ وہ کبھی یہ سوچ کے کبھی کام نہیں کیا تھا کہ یہ کبھی اس طرح کی تعریفوں کے بعد بھی ہوگی یا تعریفیں ملیں گی اس کی، شاید اسی لیے وہ کام ہو بھی گیا آپ سے۔ جی اگر کام تعریف سوچ کے آپ کریں گے، تعریف کے لیے کرنا تو پھر کام ہوتا نہیں ہے۔ اصل میں کام تو دل لگی سے ہوتا ہے، دل لگا کے آپ اگر آپ کریں، ایک کام کو سمجھ بوجھ کے آپ کریں، اس سے لگن ہو، اس سے پیار ہو، یا آپ کہیں کہ کام سے عشق ہو۔ جیسے میں تھا ورکہولک تھا، میں مطلب اتنا میں کام کیا کرتا تھا۔ 40 سال آپ نے اس ادارے کو، آلموسٹ 40 ایئرز پی ٹی وی، اور اس اب ریٹائر ہوئے بھی آپ کو تقریباً 10 سال ہو گئے۔ جی جی، کیسے وقت گزرتا ہے؟ وقت اچھا گزرتا ہے۔ ان کی کچھ تو ٹی وی کی باتیں یاد آتی رہتی ہیں، لیکن مس نہیں میں کرتا ٹی وی کو۔ اچھا، نہیں کرتے؟ نہیں، مس نہیں کرتا، اس لیے کہ جب آپ نے اپنی اننگز کھیل لی تو اب اس کا مس کرنے کی کیا مطلب۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو فائنڈ اے ٹیلی ویژن اسٹیشن ٹو ڈو سم تھنگ۔ آپ یہ تو نہیں کہ آپ کسی پلے گراؤنڈ میں چلے جائیں، آپ کرکٹر ہیں تو آپ جا کے کرکٹ کھیل لیں کسی پلے گراؤنڈ میں۔ تو ٹی وی کا اگر آپ کو شوق ہے تو آپ ایک ٹی وی اسٹیشن بنوائیں پہلے، پھر آپ پروگرام کریں اپنے شوق پورا کرنے۔ نہیں کر لیا شوق پورا، بس وہ ہوتا ہے سارا۔ کوئی پروگرام جو اب جو کرنا رہ گیا اور دل کرتا تھا اور آپ سوچتے ہیں کہ یار اس طرح کا، اس فارمیٹ کا یا اس جانر کا پروگرام مجھے کرنا چاہیے تھا؟ توثیق، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ یہ میں بھی کیا کرتا تھا لوگوں سے جب میں تھا ٹی وی میں، لیکن میں ان لوگوں سے نہیں کرتا تھا جو ٹی وی پہ کام کرتے تھے، میں ان لوگوں سے کرتا تھا جو چیز کریٹ کرتے تھے۔ فار انسٹنس میں نے خورشید انور صاحب سے پوچھا ایک دفعہ کہ آپ کا ماشاءاللہ اتنا نالج ہے کہ آپ میوزک کے بارے میں اور جنرل ویسے بھی مذہبی اعتبار سے قرآن کا بہت ان کو نالج تھا، کیونکہ ریگولر پڑھنے والے تھے، وہ اسکالر تھے۔ جی بالکل۔ اور میوزک کا تو خیر تھا ہی ان کو بہت۔ اور کوئی چیز آپ مس کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی یہ کرنی چاہیے تھی یا آپ نے، تو آپ یقین کریں انہوں نے یہ نہیں جواب دیا کہ آپ نے مس کیا، کہ میں یہ مس کرتا ہوں کہ یہ میں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں سوچتا ہوں مجھے میوزک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خواجہ خورشید انور نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ مجھے میوزک نہیں کرنا چاہیے تھا، خاص طور پہ یہ فلم میوزک جو میں نے کیا نا، یہ وقت ضائع کیا میں نے اپنا۔ یہ مجھ سے انہوں نے خود کہا کہ جس سے ان کو اتنا نام ملا، اتنی عزت ملی، اتنی پہچان، شہرت، آپ کہہ لیں کہ انڈیا پاکستان میں ان کے نام پہ میوزک کے حوالے سے کہاں ان کا نام نہیں اب گونج رہا۔ اور تو آپ نے یہ کیوں نہیں ان سے پوچھا کہ پھر کیا کرنا؟ ہاں بالکل، وہ خود ہی کہنے لگے کہ مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ مجھے کلاسیکل میوزک کرنا چاہیے تھا۔ جب انہوں نے یہ ایل پیز وغیرہ بنائے نا اس کے، راگ مالا کے اور گھرانوں کی گائیکی کے، کہنے لگے کام یہ تھا کرنے والا۔ پی این سی اے کے لیے جو انہوں نے جی پروجیکٹ کیے تھے، یہ بالکل بالکل۔ اچھا،
تو یہ بڑا مجھے ہے. تو آج وہی سوال آپ کے سامنے. ہاں لیکن مجھے خیر میں تو اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ مجھے میوزک نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے تھوڑا بہت جو آتا تھا میں نے اس کے حساب سے کیا. لیکن ایک چیز اور وہ کہا کرتے تھے, کہنے لگے دیکھیے میوزک کرنا جو ہے وہ تو بہت سے لوگوں نے کیا, بہت لوگوں کا بڑا نام ہے, اور مجھ سے بہت زیادہ کام لوگوں نے کیا. ایک دو نام بھی لیا کرتے تھے وہ. اس کے نام کے لینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ اب وہ لوگ بھی نہیں رہے ہوئے, اور ان کے ساتھ کے وہ لوگ تھے, کنٹمپریریز تھے ان کے. کہنے لگے لیکن ان کو میں اس چیز کی داد دیتا ہوں کہ ان کے پاس اتنا سا علم تھا موسیقی کا جس سے انہوں نے پورا پہاڑ بنا دیا. مطلب یہ تھا کہ میرے پاس تو پہاڑ موجود تھا, میں اس سے اتنا سا میوزک بنا سکتا. کیا اچھی بات. لیکن جن لوگوں کے پاس اتنا سا میوزک تھا انہوں نے اسی سے پہاڑ بنا دیا. کیا اچھا. فاروق صاحب, ٹیلی ویژن میڈیم میں ایک میوزک کے پروگرام کے پروڈیوسر کے لیے میوزک کو اچھی طرح سے جاننا سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ اس کے بغیر آپ میوزک کی بات کر نہیں سکتے, اور نہ آپ کو کرنی چاہیے. اگر آپ کریں گے میوزک کی بات اور اس کے اوتھینٹک ہو کے آپ لوگوں پہ امپریس کرنے کے لیے بس کہیں گے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے, مجھے یہ بھی میوزک کا پتہ ہے, جبکہ میوزک تو ایک بڑی جسے کہنا چاہیے نا کہ نان ٹینجیبل چیز ہے. اٹس انٹینجیبل. ٹینجیبل تو وہ چیز ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں, ٹچ کر سکتے ہیں. میوزک کو تو آپ صرف سن سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں. ہوا میں موجود ہے, آپ کو وہ ویوز جیسے وہ بریک کرتی ہیں اس حساب سے وہ آپ کے کانوں تک پہنچتی ہیں. اگر وہ سر میں ہیں, ایک انبیلنسڈ ان کی ہے وہ رفتار, فریکوینسی رسپانس جو ویوز کی بھی ہے, تو وہ سر میں آئے گا. اگر اس میں ڈسٹرپشن ہے, اس میں بیلنس نہیں ہے, اس میں ایکویلیبریم نہیں ہے, تو وہ بسراپن آ جائے گا. یہ تو صرف سائنٹیفک بات ہے. ٹھیک. تو خواجہ صاحب, خورشید انور صاحب نے جو بات بڑا وہ اس پہ ریسرچ اس پہ کی انہوں نے, وہ یہ تھی کہ میوزک میں جو سر ہیں ان کو بیلنس کیا جاتا ہے. ایک سر کے بعد کون سا سر آپ نے لگانا ہے اور کون سا سر نہیں لگانا. جب آپ اس سر کو لگائیں گے اور کس طریقے سے لگائیں گے, وہ انہوں نے اپنے فلم میوزک میں اس کو یوز بھی کیا, تو کہاں وہاں پہ آپ کو بے ساختہ داد ملتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ داد سوچیں کہ کس بات میں مل رہی ہے. یہ باقاعدہ ایک چیز کو بیلنس جب آپ کرتے ہیں, ایک چیز ان بیلنسڈ ہو کے آ رہی ہوتی ہے, جب آپ اس کو لے کے آتے ہیں سننے والے کے لیے ایک بیلنس انداز میں, تو وہ سننے والا بے ساختہ اس کو داد دیتا ہے. وہاں پہ سننے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے بیلنس کی ہے یا کیا ہوا, لیکن وہ ایسی آمد, وہ اس آمد کو, ایسی فیل کو وہ لے کے آتے ہیں کہ وہ قدرتی ہے. فاروق صاحب, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سخنور انسان ہے, اس کے پاس کوئی فن ہے, یہ فنکار ہے, یہ ہنرمند ہے, یہ انسٹرومنٹ بجاتا ہے, یہ گائک ہے, کتنا ضروری ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اب کم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم اچھے سنویے پیدا کریں, ہمارے سننے والے بھی سریلے ہوں, ان کے کان بھی ان کی سماعتیں سریلی ہوں, اور کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم برے سنویے بنتے جا رہے ہیں ایز اے سوسائٹی؟ میرا اس کے بارے میں ویو بالکل فرق ہے توثیق. وہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور دا ایئرز اگر آپ نے میوزک کیا ہے, چاہے جیسا بھی کیا, پاپ میوزک کیا بچوں نے یا ماڈرن میوزک کیا یا کیا, لیکن رہے تو وہ میوزک میں ہے نا. ٹھیک ہے. اور میوزک سے تو باہر نہیں. اب دیکھیں وہی لڑکے ہیں, وہی بچے ہیں, آپ اس کو دوسرے چینلز پہ دیکھتے ہیں, بڑے بڑے سریلا کام کر رہے ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, دیسی کام کر رہے ہیں. دے آر ناٹ انٹو پاپ میوزک. وہ اگر گٹاریں بجا رہے ہیں اپنے پروگرام میں, یا وائلن بجوا رہے ہیں, یا ردم بجوا رہے ہیں اس طرح کا, دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ویسٹرنائز ہو گئے ہیں. وہی میلوڈیز, وہی ساری ٹیونز وہ لے کے ان کو ماڈرنائز کر کے ایک ماڈرن جو سینسیبلٹی ہے اس کے تحت وہ پیش کرتے ہیں. دے پیپل انجوائے اٹ. اور اس سے گریجولی ہوا یہ کہ پیپل آر کمنگ ٹورڈز کلاسیکل میوزک. اچھا, لوگوں نے سننا شروع کر دیا. لوگ پہلے فیملیئر ہی نہیں تھے کہ یہ کیا ستار کیا چیز ہوتی ہے. اچھا, گڈ. آپ کو میں ایک مثال دوں کہ جب میں نے ستار شروع کیا تھا تو آئی واز ویری ینگ, 8ویں 9ویں میں میں پڑھتا تھا, 10ویں میں ایسا کچھ. تو مجھے یاد ہے کہ میں جب ستار وہاں سے خرید کے آیا, شالمی میں ایک دکان ہوتی تھی موتی مسجد کے نیچے, وہاں ایک صاحب بیٹھتے تھے, وہ بناتے تھے ستار. 2 دکانیں ہوتی تھی لاہور میں. تو وہاں سے میں ستار خرید کے لایا
نیا تو میری ایکسائٹمنٹ تھی مجھے. انہوں نے ریپ کر کے اس میں براؤن پیپر میں جیسے کتابیں نہیں تو لے کے آیا. تو میں رکشہ لے کے وہاں سے آنا تھا رکشے والے. تو رکشے والے سے میں نے کہا میں نے جانا وہاں ٹیمپل روڈ پہ میں رہتا تھا ریگل کے پاس. اس نے کہا اچھا. کہتا تانسین بھی جائے گا تو یہ لوگوں کا کانسیپٹ تھا انسٹرومنٹ کے بارے میں کہ یہ تو اب تو لوگ پہچانتے ہیں ستار. تانسین بھی جائے گا تانسین بھی جائے گا آج تک مجھے یاد. اچھا آپ کے خیال میں کہ اس وقت لوگ آہستہ آہستہ دوبارہ کلاسیکل میوزک سننے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ تو بڑی خوشائند اور بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ موقع اس وقت آیا جب ہمارے پاس آرٹسٹ نہیں رہے اس کیلیبر کے جن کو سنتے وہ جن کو ہم نے سنا ہے جب وہ آرٹسٹ وہ یہ فیم اور یہ لائکبلٹی وہ انجوائے کر سکتے. وہ اس میوزک کی جو ان کو پسند کیا جا رہا ہے کلاسیکل میوزک جو جانرا پسند کیا جا رہا ہے یہ دور انہوں نے نہیں دیکھا. انہوں نے وہی تانسین والا دور دیکھا جس کی میں بات کر رہا ہوں. صحیح. یہ وہ دور ہے جب روشن آرا بیگم بھی موجود تھیں, سلامت نزاکت بھی موجود تھے, امانت علی فتح علی بھی, امید علی خان صاحب, نہیں منی بڑے غلام علی خان صاحب بھی یہاں سے ہی گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ایسے لوگ تھے کہ جو مطلب قسم پرسی میں رہے بس. انہوں نے یہ دور نہیں دیکھا اپنا فیم کا اور جو اس کام کی فیم کا اس جانرا کے فیم کا. فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق بشیر صاحب ایک بریک پر مجھے جانا ہے اور اس کے بعد واپس ملاقات. فاروق بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رائزنگ پاکستان کی اس خصوصی نشست میں. فاروق صاحب یہی غالباً اسٹوڈیو تھا جی جہاں پہ میڈم نور جہاں کے ساتھ آپ نے پروگرامز کیے. آپ خیر کئی بار ان کی وہ کہانیاں سنا چکے ہیں لیکن میرا جو پروگرام ہے رائزنگ پاکستان اس کو بہت سے ینگسٹرز دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں دیکھتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کی کچھ یادیں اس وقت کی کچھ رونقیں اور میڈم کا گلیمر اور ان کا اس کوریڈور میں سے چلتے ہوئے آنا اور دروازے کھلنا کچھ شیئر کیجئے. کوئی اینی تھنگ جو ابھی تک ویوڈلی ریممبر آپ کرتے ہیں. نہیں یہ ساری چیزیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں یاد کرنا اور ان کو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب میں اب آتا ہوں یہاں اور پھر دیکھتا ہوں تو وہ غالب کا ایک مصرع مجھے یاد آ جاتا ہے کہ در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا. کہ کہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے اور کہاں آ گئے ہم. یہ کہاں آ گئے ہم. سٹارٹ ہم نے کیا تھا ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا کہ جن کا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ لوگ ٹی وی پہ ہم سن سکیں گے ان کو. اور پھر ایسا گانا ہوا ایسا. اور دیکھیے آپ اس زمانے میں جب کلاسیکل بہت پاپولر تھا تو کلاسیکل واز دا اونلی جانرا جو لوگوں تک پہنچتا تھا. شروع کی بات میں کر رہا ہوں, یہ ٹی وی کی بات نہیں کر رہا. جب ریکارڈز بننے شروع ہوئے تو سب سے پہلے کلاسیکل میوزک کے ریکارڈ بنے نا. ٹھیک. خان صاحب معیز الدین خان ایک ہوا کرتے تھے, ان کا سب سے پہلا جو 78 RPM اچھا 1932 میں یا کب وہ جا کے بنا تھا. تو تقریباً 90-100 سال وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ دا ارلیسٹ 78 RPM کا جو ریکارڈ. تو اس زمانے میں ریکارڈ بننا بڑی بات ہوتی تھی کہ ان کا ریکارڈ بنا ہوا ہے. تو ہمارے ایک بہت بڑے فنکار ہوا کرتے تھے, ہم نے تو نہیں دیکھے, خیر وہ نام ہی سنا. خان صاحب ان کے خورشید انور صاحب کے بھی استاد ہوا کرتے تھے, خان صاحب توکل حسین خان صاحب. جی نام تو بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام. تو ہم نے تو ان سے خورشید انور صاحب سے ان کی تعریفیں سنی ہوئی ہیں اور اس کو وہ مانتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کیا آرٹسٹ ہوگا. تو ان کا جب ریکارڈ بننا تھا تو ان کو EMI پہ وہ جا رہے تھے. EMI اوپر آپ کو یاد ہوگا منزل پہ تھا ایک اسٹوڈیو یہاں پہ بہت بڑا پرانا HMB اس وقت ہوا کرتا تھا, ہز ماسٹرز وائس. بالکل. وہ جب جا رہے تھے اوپر سیڑھیوں پہ تو ان کے ساتھ انہوں نے پوچھا کہ یہ اپنے ساتھ جو لے کے جا رہا تھا کہ یہ جب ریکارڈ بن جائے گا پھر یہ بکے گا تو کتنے کا بکے گا, کتنی اس کی کیا قیمت ہوگی. انہوں نے کہا جی 2 آنے ہوگی. تو میرا گانا 2 آنے میں سنیا کریں گے لوگ. تو وہیں سے واپس آ گئے وہ. واہ 2 آنے اس زمانے میں بہت ہوتے تھے. مطلب 2 آنے کا آپ سوچ لیں کہ اب ریکارڈ کی کیا قیمت ہے اس زمانے. تو انہوں نے کہا یہ 2 آنے میں سنیں گے میرا گانا. نہیں میں نہیں ریکارڈ کرتا, اس لیے ان کا ریکارڈ ہی نہیں بنا آج تک.
He just didn't allow anybody. تو اس زمانے میں جتنے بھی تھے آپ سمجھے کہ یہ اس زمانے کے وہ لوگ تھے جن کے نخرے اٹھائے جایا کرتے تھے, جن کو لوگ منت اللہ کر کے لایا کرتے تھے کہ آپ ہماری ریکارڈنگ کر دیں. ساری ریکارڈنگ کمپنیز HMV ہوا کرتی تھی, ایک کولمبیا ہوا کرتی تھی, یہ 2 ہوتی تھی مین. تو یہ لاتے تھے ان کو منت اللہ کر کے کہ آپ آئیں ریکارڈنگ کریں. ویسے ہم لاتے ہیں چینلز پہ اپنے لاتے ہیں نا لوگوں کو, جی آپ آئیں ہمارے چینل پہ. جی بالکل. تو اس زمانے میں یہی ہوتے تھے, درویش لوگ ہوتے تھے. لیکن بڑا اپنے کام پہ جب یہ بیٹھتے تھے تو they were not درویش, وہ بڑا پختہ لوگ تھے اپنے. جب وہ بیٹھتے تھے تو وہ مسند پہ بیٹھتے تھے ایک طرح سے. بے شک بے شک. پھر اچھا فاروق صاحب, وہ آپ کچھ بتانے لگے تھے کہ یہاں پہ جب میڈم نور جہاں کے ساتھ کام کیا تو اس کی کچھ یادیں. اب وہ اس زمانے میں میڈم کا آنا ٹی وی پہ, ویسے تو ایک آدھ پروگرام وہ کر چکی تھی جہاں سے میری ان کی واقفیت شروع ہوئی. رفیق وڑائچ صاحب کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ایک زمانے میں. رفیق صاحب اس زمانے میں ایگزیکٹو پروڈیوسر ہوا کرتے تھے میوزک کے, اور میجر پروگرامز میوزک کے وہی ہوا کرتے. تو آئی یوز ٹو اسسٹ ہم. جب ہم نے بالکل 75 کے ارلی ڈیز میں ہم نے جوائن کیا, تو یہ سب آرٹسٹ وہ لایا کرتے تھے. تو ان کی وجہ سے میری ان سے واقفیت سمجھے ہو گئی. تو اس زمانے میں انٹروڈکشن میرا ہوا ان لوگوں سے, میڈم نور جہاں سے اور باقی فلم کے لوگوں سے, مہدی حسن سے, فریدہ خانم سے. مالا بیگم بہت آیا کرتی تھی یہاں پہ, ان کے پروگرامز بہت ہوا کرتے تھے. شی واز سچ اے نائس اینڈ لیڈی, بڑی وہ جولی طبیعت کی, اور بڑی ہیوملٹی ان میں بہت تھی, بڑی عاجزی ان کے ساری. حالانکہ بڑا نام تھا ان کا فلم گانے میں. کیا بات. شمیم آرا کے جتنے گانے پکچرائز ہوتے تھے ان کے زیادہ تر وہ مالا بیگم تھے. لیکن وہ شی واز سچ اے ڈال ٹائپ آف پرسن. میں نے بڑی اچھی لگتی تھی مجھے, طبیعت بڑی اچھی تھی ان کی. تو میڈم کا آنا جو تھا وہ بڑا ایک ہمارے لیے خوش قسمتی سمجھے, اور ہم نے سوچا ہم نے بڑا مارکا مار لیا. بریکنگ نیوز اس زمانے میں کہ جی وہ گو کہ ہمارے جو بڑے تھے افسران, انہوں نے بات چیت کی ہوئی تھی ان سے سارا, کہ وہ اس طرح کے لیول پہ تو نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی جا کے ان سے بات کرے اور کانٹریکٹ ان کے آگے رکھ دے کہ جی آپ سائن کریں اور آ جائیں. پہلے کسی نے بات کی ان سے, کسی بہت بڑے افسر نے, کوئی پرسنالٹی نے, پھر وہ مانی. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں بھیجیں گے کسی کو. پھر میں گیا, پھر خواجہ صاحب بھی تھے یہاں پہ, اپنا خواجہ نجم صاحب, ہم دونوں گئے. تو وہاں جا کے ان سے بات کی. انہوں نے بڑا اچھا ہمیں رسپانس دیا, کیونکہ وہ ساری بات چیت ان کی ہوئی تھی پہلے. یہ نہیں کہ ہم نے جا کے منایا ان کو, سچی بات ہے وہ پہلے سے مطلب مانی ہوئی تھی ان کی. اچھا, ہم نے سنا کہ وہ بہت اپنی لائٹ اور اپنی ہر چیز میں مطلب پوری ڈائریکشن پروڈکشن کو وہ خود اب وہ جب سارا چیزیں ہم نے کر لی, ان کے آگے کانٹریکٹ وغیرہ بھی رکھ دیا, انہوں نے وہ کانٹریکٹ سائن بھی کر دیا. گو کہ وہ ہنسی اس کے پڑھ کے, اس کی اماؤنٹ پڑھ کے, وہ اینی اماؤنٹ ووڈ ہیو بین لافٹر فار ہر. وہ ان کے لیے مطلب وہ کم ہی ہونا تھا. ان کو پتا تھا کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, تو یہ اس طرح. تو لائٹ کا اور ہر چیز کا بہت خیال رکھتی تھی. ایون اپنی گفتگو کا, اپنے بولنے کے انداز کا, چاہے اس میں ان کو بناوٹ ہی لانی پڑے. ریگولر بولنا اور ان کا ٹی وی پہ بولنا بڑا فرق تھا. اچھا, اگر آپ ان کی عام گفتگو سنیں تو وہ لہجہ نہیں تھا ان کا جو وہ ٹی وی پہ بات کرتی تھی. ان کو پتا تھا کہ ٹی وی کس قسم کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر میں اپنے ناظرین سے بات کر رہی ہوں تو مجھے کیا ٹون رکھنی چاہیے, کیا لہجہ رکھنا چاہیے, کیا ووکیبلری رکھنی چاہیے, ایون تلفظ کا اور ان ساری چیزوں کو. اردو بڑی صاف تھی ان کی. شوکت حسین رضوی صاحب کے ساتھ وہ کام کر چکی تھی, رہی تھی ان کے ساتھ. تو وہ تھے اعظم گڑھ کے, وہ رہنے والے تھے. جی جی جی. تو وہ بڑی نفیس اردو بولتے تھے. تو میڈم کی اردو بھی بہت صاف تھی. اچھا, غصہ کرتے تھے؟ غصہ از این انڈر اسٹیٹمنٹ ایکچولی. جب آتا تھا, جب ادروائز نہیں, لیکن جب آتا تھا تو پھر ایسا آتا تھا کہ پھر آپ کہیں کہ نہ ہی آئے تو ابھی اس کو نہ ہی انکاؤنٹر کرنا پڑے اس کو. تو اچھا فاروق صاحب, جب آپ اب مڑ کے دیکھتے ہیں اپنی 40 برس آپ نے اس ادارے کو دیے, اب 10 سال سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت مزیدار, خوش, ہیپی ریٹائرمنٹ کی زندگی آپ گزار رہے ہیں. مس کرنے والا جو فیکٹر which is a great news, ہمارے یہاں لوگ ریٹائر ہونے کے بعد پھر اسی لمحے میں رک جاتے ہیں, اسی ادارے کے لمحے میں, اور یہ آئی ایم سو ہیپی کہ آپ نے یہ وضاحت کی. یہ فرمائیے کہ ڈسکے سے آپ کا تعلق, اب جب مڑ کے پورے لائف سپین کو دیکھتے ہیں, what is life, زندگی کیا ہے؟ لائف از بیسیکلی سرچ فار ہیپینس, جو نہیں ملتی انسان کو.
نہیں ملتی؟ بہت ملتی ہے ایسی، بس گزر گئی. جو ملتی ہے وہ لگتا ہے گزر گئی. ریئلی ڈونٹ ریئلی انجوائے دیٹ ہیپینس، ریئل ہیپینس ہے. کیونکہ ایک آرٹسٹک جو ذہن ہے، ایک تو ویسے ہی بہت وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوتا ہے، جلدی سے کوئی چیز پسند نہیں آتی اس کو، اور پھر زیادہ دیر وہ کسی پہ ٹکتا بھی نہیں ہے پسند پہ اپنی. یہ ایک المیہ ہے اس کا، کیونکہ اس کو وہ خوب سے خوب تر کی تلاش جو ہے، ایک سو کالڈ جو چیز بنی ہوئی اس میں وہ الجھ کے رہ جاتا ہے، اور اس چکر میں آ کے وہ اپنی لائف کو بھی ڈسٹروائے کرتا ہے، اس کو ہیپینس کو بھی ڈسٹروائے کرتا ہے. اس لیے وہ ہیپینس جس کی تلاش میں وہ پھر رہا ہوتا ہے، جس کی تلاش میں وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، کریٹو کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ہیپینس جو ہے وہ اس کے پاس ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اگر میں اس کو توجہ دیتا تو پھر یہ ہیپینس رہتی، شاید میرے پاس ہی بیٹھی ہوتی ہے ہیپینس. تو یہ ایک آرٹسٹ کو دیکھیں، آرٹسٹ کی جو ڈیفینیشن ہے نا، وہ آرٹسٹ اس کو کہتے ہیں جو who is able to change the minds of the people, his listeners, his viewers, whatever ٹھیک ہے. forms. اس کی وہ آئیڈیاز کو جو ہے نا وہ چینج کر سکے. ہر آرٹسٹ تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آئیڈیاز ہی چینج کر دے، کہ آپ کو کوئی چیز سنائے تو وہ آپ کے آئیڈیاز چینج ہونے لگ جائیں میوزک کے بارے میں. تو آرٹسٹ تو وہ ہے کہ جو لوگوں کے ذہن پہ اتنا اثر انداز ہو کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو بدل لے، اور انکانشیسلی ایک چیز اس کو سارا. اور بیسیکلی جو پھر ایک براڈر سینس میں جو آرٹسٹ کا ہے وہ ایک جسٹ ٹو امپارٹ ہیپینس ٹو دا ورلڈ. بیوٹیفل. اور لیکن ساتھ اپنے آپ کو نہیں. ہاں، اس میں وہ المیہ ہے، اس کا المیہ ہے کہ آپ دیکھ لیں گریٹ نیم ہم سنتا ہے تھے اب کے سارے، یہ کہ یہ بڑے بیچاروں نے کسی بھی گریٹ آرٹسٹ کی آپ لائف دیکھ لیں، وہ کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ یو وڈ لائک ٹو فالو دیٹ. اتنی انویبل نہیں، انویبل از دا رائٹ ورڈ. انویبل نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے فاروق صاحب، یہ جو ہم سنتے ہیں، اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود یو، کیونکہ میں بھی اب اسی پروفیشن سے ہوں، اور میں بھی بہت سے فنکاروں کو، بہت کم فنکار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی ایک پکچر پرفیکٹ ہیپی جوائے فل زندگی، وہ صرف ایک ان کا باہر ظاہری ایک ہوتا ہے طلسم جو انہوں نے. طلسم، واہ واہ، بالکل صحیح، ایک طلسم ہے جو کہ کریٹ کر رکھا ہے. فاروق صاحب، آپ جب اپنی لائف میں سے any decision that you would like to change، آپ کے خیال میں پی ٹی وی جوائن کرنا، اس طرف آنا؟ نہیں، بڑا اچھا ڈیسیجن تھا میرا یہ. آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ ڈیسیجن، کیونکہ یہ واحد کام تھا جو مجھے تھوڑا بہت آتا تھا. آئی ٹیل یو، یہ کام میوزک کا ایسا ہے کہ میوزک کرنا کہتے تو ہیں، میوزک از اے ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ٹو ڈیل وتھ. اس میں آپ نے پریکٹس، اگر آپ انسٹرومنٹ بجا رہے ہیں تب بھی، اگر آپ گا رہے ہیں تب بھی، اگر آپ تھیوری پڑھ رہے ہیں تب بھی، کیونکہ اس کی اتنی جہتیں ہیں اور اتنی اس میں وہ ریپرٹائر اتنا پیچھے پڑا ہوا ہے، میوزیشنز ایسے ایسے پڑے ہوئے ہیں، کمپوزرز ایسے پڑے ہوئے ہیں، ناٹ اونلی ان آر کلاسیکل میوزک، ویسٹرن کلاسیکل دیکھ لیں آپ، اس میں کیسے کیسے لوگ. اب میں برٹش میوزیم میں ایک دفعہ گیا تو میں نے وہاں پہ وہ ان کا بیتھوون کا وہ جو سکور لکھتے ہیں نا، وہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کو باقاعدہ ایک اس میں شوکیس باکس میں، آپ اس کو کھول کے رکھے. تو میں اس کو دیکھ کے تو بڑا حیران ہوا. میں نے کہا دیکھو یہ اب یہ میوزیم کی آئٹمس بن گئی ہیں، اور یہی چیز جب پلے ہوتی ہے، واہ، تو پھر یہ ایسی پلے ہوتی ہے کہ یہ سب کو حیران کر دیتی ہے، سحر میں لے جاتی ہے، ایک سحر طاری ہو جاتا ہے اس کا. ہے تو یہی چیز جو اس نے لکھی ہے بیتھوون نے، لیکن جب اس کو جو کنڈکٹ کر کے پلے کرتا ہے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور لوگوں کو بھی کہاں پہنچا دیتا ہے. تو آرٹسٹ تو یہ ہے. واہ. وہ آرٹسٹ مجھے لگا کہ بیتھوون جو ہے وہ ایک کتاب کی شکل میں پڑھا ہے، اپنی نوٹیشن بک کی شکل میں، اور وہ خود پتہ نہیں اس کی روح کہاں پہ ہے، کیا ہے، لیکن کام اس کا وہ ہے، موجود ہے اس کو آپ. تو یہ میرا خیال ہے ڈیسیجن میرا ٹھیک تھا ٹی وی جوائن کرنا. میں کم از کم میں تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر سکا، اگر بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا لوگوں کو اس طرف مائل کر سکا، کلاسیکل میوزک، دوسرے مطلب سیریس میوزک کی طرف آپ سمجھیں. فوک میوزک بھی کیا، لائٹ میوزک بھی کیا، ہر طرح کا میوزک کیا، مطلب انٹرٹینمنٹ والا میوزک، شوز آپ نے شوز بھی کیا، ہر طرح کا کیا. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک آپ کو اس میں ایک مل جاتا ہے، ہیلپ مل جاتی ہے اس چیز سے بڑی. آج کل کیا روٹین ہے؟ دن بھر کیسے دن کیسے گزارتے ہیں؟ کیا شغل ہے؟
بڑے عجیب سے ہیں. یو ول بی سرپرائزڈ اگین. دیکھیں ایک اگر آپ نے کلاسیکل میوزک کے اساتذہ کی ڈاکیومنٹریز دیکھی ہو نا کہ گھر میں کیا کرتے تھے, جیسے روشن آرا بیگم کی جیسے بنی ہوئی ہیں, ان کے ولایت خان صاحب کی بنی ہوئی ہیں, اس طرح مطلب وہ اب نہیں بنی, پہلے کی بنی ہوئی ہیں, میرے ہوش سے پہلے کی بنی ہوئی ہیں. وہ تمام شوق جو تھے وہ میوزک سے ہٹ کے بھی کچھ زندگی تھی نا جو گزارتے تھے. کسی نے طوطے پالے ہوئے ہیں, کسی نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں, کسی نے بھینسیں پالی ہوئی ہیں, کسی نے بکریاں پالی ہوئی ہیں, کسی نے ہرن پالا ہوا ہے, کسی نے مور پالے ہوئے ہیں. مطلب ایک اس طرح کے جاندار چیزوں سے تو لگاؤ رہا ہے کسی نہ کسی کا. میرا بھی ہے. آپ نے کیا پالا؟ میں نے بکرے پالے ہوئے ہیں. بکرے پالے ہیں. ہاں, اور طوطے پالے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ وقت نہیں مطلب مجھے ان کے ساتھ تو گزارنا کیا, ان کو دیکھ کے اچھا ان لگتا کو دیکھ کے اچھا. نیچر کی ایک چیز ہے نا, ایک آپ کو ایک نیچر سے ایک پتہ چلتا ہے کہ کتنا ان میں بھی انٹیلیجنس ہے. یہ بھی آپ کو فالو کرتے ہیں, سنتے ہیں, بات مانتے ہیں. بالکل. تو ابھی میرے پاس ایک ڈاگی تھا, وہ ڈاگیز کی ایج عام طور پہ 12-13 سال 13-14 سال. جی. تو وہ سم ہاؤ اس کی ہیلتھ اچھی تھی, اس کو کیئر بہت میں کرتا تھا. تو شی ڈائیڈ ایٹ دی ایج آف 17.5. اچھا. وچ واز ویری ریئر. اور بڑا مطلب لوگ ویٹنری ڈاکٹرز بھی نہیں مانتے تھے کہ یہ آپ صحیح نہیں. میں نے کہا کہ میرے پاس تو ہے, یہ ڈے 1 سے میرے پاس ہے. تو ابھی پچھلے ہفتے اس کی ڈیتھ ہوئی. تو آپ یقین کریں کہ اتنا مجھے وہ سیٹ بیک ہوتا ہے اس کا, کبھی کبھی میں یاد آتا ہے, کیونکہ شام کو 5 بجے کے بعد جو ہے وہ اس کی روٹین شروع ہو جاتی تھی, کیونکہ شی واز بینگ فیڈ اونلی ونس ان اے ڈے. ون ٹائم میل ہوتا ہے ان کا جب اس ایج میں جا کے, تو خاص طور پہ. تو میرے اتنے 17 سال کی روٹین جو ہے وہ ایک دم سے جب ختم ہوئی تو وہ شام تو وہ شام ہوتی تھی, تو مجھے لگتا ہے یہ شام کیسی شام ہے, یہ شام کچھ عجیب ہے. ارے واہ, ارے واہ. تو اس طرح کے جو ہے نا ایموشنلزم, ایک اینڈ دیٹ از ناٹ سوڈو ایموشنلزم, یہ ایک آرٹسٹ کے اندر سے نکلتی. میں نے کس کو دکھانا ہے, کس کو بتانا ہے کہ میرے ساتھ کیا اس وقت کس اس سے گزر رہا ہوں میں, تکلیف سے. لیکن یہ ہے کہ یہ پھر میں میوزک کرتا ہوں, ستار پلے کرتا ہوں, رات کو بیٹھ کے میں بڑا انجوائے کرتا ہوں اپنے سناٹے میں مختلف راگ. فاروق صاحب بڑا مزہ آیا آپ سے, اور میرا دل کر رہا ہے کہ باتیں کرتا چلا جاؤں, کیونکہ میں نے بھی فاروق صاحب کے ساتھ اپنے کیریئر کے سٹارٹ میں یہاں اسی لاہور سینٹر سے ان کی سربراہی میں, ان کی سرپرستی میں کام کیا اور کام سیکھا, اور مجھے وہ سارے دن یاد آ رہے ہیں اس وقت. فاروق صاحب, آئی ایم سو ہیپی کہ آپ نے وقت نکالا, اور آپ. میں خود بہت خوش ہوں کہ آپ کے ساتھ اس بہانے میری ملاقات ہو جاتی ہے, اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو دیکھ کے, صحت مند گرو کرتے ہوئے, ذہنی طور پہ گرو کرتے ہوئے, اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہوئے. ہم لوگوں کو سنبھالا ہوا ہے آپ نے, انفیکٹ ہم سے بات کر کے ہماری پرانی یادیں آپ شیئر کروا دیتے ہیں, تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. ناٹ ایوری بڈی کین ڈو دس. آپ ہی کے شاگرد ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ, آل دا بیسٹ. آپ کا شکریہ. آپ نے محترم فاروق بشیر صاحب کی دل کی باتیں, پرانی یادیں بیٹھ کے سنی. خوش رہیے. خدا حافظ.